بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ آج بچوں ہم بھٹو کے زوال کے اسباب یا پیپلز پارٹی کی حکومت کے زوال کے اسباب کا جائزہ لیں گے۔ پیچھے جو کچھ بھی میں نے آپ کو بھٹو کے دور حکومت سے متعلق بتایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھٹو نہایت باصلاحیت شخص تھے۔ سکندر مرزا کے طفیل ایوب خان کی کابینہ میں شمولیت اختیار کی۔ ایوب خان کو ڈیڈی کہہ کر شیشے میں اتارا اور اپنی خواہش کے مطابق فورن منسٹری حاصل کی۔ اعلان تاشکند کے بعد کیبنٹ سے علیحدگی اختیار کی اور پھر تحریک چلائی ایوب کے خلاف۔ عوامی مسائل سے بخوبی آگاہ تھے۔ عوامی خواہشات اور مسائل کو روٹی، کپڑا اور مکان کے مؤثر نعرے کی شکل دے کر ویسٹ پاکستان میں واضح اکثریت حاصل کی۔ یحییٰ دور حکومت میں وہ جنرلز کے ساتھ بڑے خوشگوار تعلقات میں تھے، اس کے باوجود یہ تاثر دے رہے تھے کہ وہ جرنیلز کے خلاف جمہوریت کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد انہوں نے جنرل گل حسن کی مدد سے اقتدار پر قبضہ کیا، لیکن جلد ہی اسے چلتا کر دیا۔ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، اسمبلی میں اکثریت حاصل تھی۔ 6 سال تک وہ اس حد تک طاقتور رہے کہ نہ حزب مخالف میں اتنی طاقت تھی کہ انہیں چیلنج کر سکے، اور نہ ہی ان کی اپنی پارٹی میں سے کوئی شخص ان پر تنقید کر کے اپنی پوزیشن برقرار رکھ سکتا تھا۔ آخری سالوں میں بھٹو کی مقبولیت کا گراف تیزی سے نیچے گرا۔ ان کے خلاف زوردار تحریک چلی۔ زوال کے اسباب کا تجزیہ بہرحال ہمیشہ سے اختلافی موضوع رہا ہے، تاہم جو باتیں نمایاں نظر آتی ہیں ان کا تجزیہ ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلا الزام جو ان پر لگایا جاتا ہے جس نے ان کی مقبولیت کو متاثر کیا، وہ پاکستان توڑنے کا الزام ہے۔ آخری دنوں میں صدر یحییٰ کے نائب اور وزیر خارجہ تھے۔ اسی حیثیت سے چین کا دورہ کر کے یہ یقین دلایا تھا بھٹو نے کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ میں وہ پاکستانی ڈیلیگیشن کے بھی قائد تھے۔ ان کے طرز عمل پر متحدہ پاکستان کے مستقبل کا انحصار تھا۔ اگر وہ برطانیہ اور فرانس کی قرارداد منظور کر لیتے تو کم از کم پاکستانی افواج کو قید ہونے سے بچایا جا سکتا تھا۔ دوسرا اہم سبب مذہبی طبقوں کی مخالفت ہے۔ بھٹو نے اسلامی سوشلزم کے نعرے لگائے، جہاں انہوں نے اس نعرے سے عوام میں مقبولیت حاصل کی تو اسی نعرے سے مذہبی طبقے کو ناراض بھی کیا، جو اسلام کو سوشلزم کا جو ہے متصادم قرار دیتے تھے۔ روس کی طرف سے عالمی سوشلسٹ انقلاب کے نعروں نے عام مسلمانوں کو بھی خوفزدہ کر دیا۔ مذہبی جماعتیں بھٹو کے خلاف پروپیگنڈا میں مصروف رہیں اور علماء کے زیر اثر بہت سے لوگ بھٹو کے مخالف ہو گئے۔ بھٹو نے جس منشور کے تحت کامیابی حاصل کی تھی وہ اس پر مکمل عمل درآمد بھی نہ کر سکے۔ نہ سب کاشتکاروں کو 12.5 ایکڑ زمین مل سکی، نہ سب بے روزگار روزگار پا سکے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اتنے سورسز وسائل نہیں تھے حکومت کے پاس۔ روپے کی قیمت میں کمی اور افراط زر کی وجہ سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، تنخواہوں میں اضافہ اس سے کہیں کم تھا۔ اسلام ہمارا دین ہے منشور کا، پیپلز پارٹی کے منشور کا یہ وہ حصہ تھا جس کے بارے میں پیپلز پارٹی کبھی سنجیدہ نہ ہوئی۔ آخری دنوں میں جمعہ کی چھٹی اور شراب پر پابندی کے احکامات جاری ہوئے، لیکن اس وقت تک بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ جمہوریت ہماری سیاست ہے کا نعرہ مستقل ایمرجنسی کے نفاذ کی نظر ہو گیا اور عدالتوں کے ذریعے بنیادی حقوق کا حصول ایک خواب رہ گیا۔ معاشی بحران کا بھی شکار ہوئی حکومت۔ اہم صنعتوں کو قومیال لیا گیا، لیکن ان تمام اقدامات نے نئے مسائل پیدا کیے۔ مزدوروں میں کام کیے بغیر تنخواہ لینے کا رجحان پیدا ہوا۔ ذاتی منفعت کی کشش ختم ہونے سے پیداوار پر برا اثر پڑا۔ قومی ملکیت میں لی گئی صنعتوں میں بے شمار افسر بھرتی کیے گئے جن کی بہت بھاری تنخواہوں کے سبب وہ مسلسل خسارے میں گئیں۔ معاشی پابندیوں نے معاشی سرگرمیوں پر اتنا برا اثر ڈالا کہ ملک معاشی بحران کا شکار ہونے لگا اور عوام میں مایوسی پھیلنے لگی۔ سیاسی مخالفین کے ساتھ بھٹو کا طرز عمل بھی درست نہیں تھا۔ نیب جمعیت علماء اسلام کی
سرحد اور بلوچستان کی وزارتوں کا سرحد اور بلوچستان حکومتوں کو خاتمے کے علاوہ جماعت اسلامی کے نائب امیر ڈاکٹر نذیر احمد جو ڈیرہ غازی خان کے ایم اے تھے، جمعیت علماء پاکستان کے صوفی محمد اکبر میاں والی سے تعلق رکھتے تھے، مسلم لیگ کے خواجہ رفیق کے قتل سے بھی بھٹو کی مقبولیت کا گراف نیچے آ گیا۔ بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر مولوی شمس الدین اور نیب پختونخوا کے عبدالصمد اشرقی کے قتل نے بھی یہ سب پیپلز پارٹی کے نام لگے۔ شورش کاشمیری، میاں طفیل محمد اور ملک محمد قاسم کے ساتھ جیل میں جو توہین آمیز سلوک کیا گیا وہ بے مثال تھا، یعنی اس کی مثال آپ کو پہلے سیاسی انتقام میں نہیں ملتی۔ پھر آزاد کشمیر آپریشن، چونکہ بھٹو کو عبدالقیوم خان کی حکومت پسند نہ تھی، انہوں نے تبدیلی کے لیے آزاد کشمیر آپریشن کا آغاز کیا۔ جنرل مجید ملک کو حکم دیا کہ وہ قیوم خان کو گرفتار کر کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے گلگت پہنچا دیں، یعنی بھٹو صاحب نے جمہوری طرح سے منتخب صدر کی برطرفی کا حکم صادر کیا۔ بریگیڈیئر چشتی کو مظفر آباد کا اسٹیشن کمانڈر ہونے کے باعث اس حکم کو تعمیل کرنا تھا۔ چشتی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے حالات کی نزاکت جنرل مجید کو بتا دی اور میں نے گزارش کی کہ حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن قیوم کی گرفتاری مناسب نظر نہیں آتی کیونکہ یہ دانش مندانہ قدم نہیں، کشیدگی میں کمی کے لیے باہمی گفت و شنید ہو سکتی ہے۔ چشتی صاحب نے جنرل مجید ملک کے ذریعے اس اقدام کے جو مضر اثرات تھے وہ بھٹو کو بتائے۔ ان میں قصر صدارت میں مزاحمت، جس کی وجہ سے عبدالقیوم خان کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی، آزاد کشمیر میں بغاوت کا خدشہ اور سرحدوں کے دفاع پر اس کے برے اثرات کی نشاندہی کی گئی۔ اس وقت تو جنرل چشتی کا مشورہ بھٹو نے مان لیا، لیکن آزاد کشمیر آپریشن جاری رہا۔ اپریل 75 تک بہت سے کشمیری لیڈروں کو ساتھ ملا لیا۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے ایک اجلاس میں جب اسمبلی کی عمارت کو FSF نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، اسمبلی میں شریک 17 ارکان نے صدر پر عدم اعتماد کی قرارداد پاس کر دی اور عبدالقیوم خان کو نظر بند کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر میں سیاسی مداخلت اور وہ بھی فوجی قوت کے زور پر ایسا قدم تھا جس سے پاکستان کے عوام نے بھٹو حکومت کے بارے میں بہت بری رائے قائم کی۔ پھر آزاد کشمیر انتخابات میں دھاندلی ہوئی جو پورے پاکستان میں ہونے والے اور آنے والے الیکشن کی دھاندلی کی ریہرسل تھی۔ پیپلز پارٹی کے اندر انتشار ہوا، بعض ایوبی آمریت کو ختم کر کے جمہوریت کی بحالی کے خواہاں تھے اور بعض سوشلزم کے خواہاں تھے۔ جب ان مختلف عناصر کو اپنی توقعات پوری ہوتی نظر نہ آئی تو وہ پارٹی سے الگ ہو گئے۔ ستمبر 1972 میں ہی معراج محمد خان، میاں محمد علی قصوری، غلام مصطفیٰ جتوئی نے کابینہ سے استعفیٰ دے دیا۔ اکتوبر 1972 میں احمد رضا خان قصوری کو پارٹی سے خارج کر دیا گیا۔ عبدالحمید جتوئی اور مختار رانا، مزدور رہنما جو فیصل آباد سے منتخب ہوئے تھے، قید کر دیے گئے۔ فروری 1973 میں سندھ کے گورنر رسول بخش تالپور بھی پارٹی سے الگ ہو گئے۔ پنجاب میں غلام مصطفیٰ کھر جو بھٹو کے مخالفین کے ساتھ سختی سے نپٹتے رہے تھے، خود بھی پیپلز پارٹی چھوڑ گئے۔ اس کی پاداش میں ان کے دستے راست چودھری شاد احمد اور میاں افتخار تاری دونوں گرفتار کر کے دلائی کیمپ بھیج دیے گئے۔ احمد رضا قصوری نے مخالفانہ بیانات دینے شروع کیے تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ وہ تو بچ گئے لیکن ان کے والد نواب محمد احمد شہید ہو گئے اور بعد میں یہی قتل بھٹو کی پھانسی کا سبب بھی بنا۔ بھٹو کو نے اپنے دور اقتدار میں پارٹی پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے جو اپنے ساتھیوں کے خلاف کارروائیاں کی، ان کے بڑے اثرات ہوئے۔ بعض لوگ علیحدہ ہو گئے، کچھ لوگ مصلحتاً پارٹی میں شامل رہے۔ کھر اور احمد رضا قصوری شدید دباؤ کے تحت دوبارہ پی پی میں شامل ہو گئے، لیکن ان کی قلبی کیفیت کیا تھی اس کا اندازہ کھر صاحب کے اس بیان سے ہوتا ہے جو انہوں نے 24 جولائی 1974 کو لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس ذکی الدین کی عدالت میں ارشاد چودھری اور افتخار تاری کی غیر قانونی نظر بندی سے رہائی کے لیے دائر کی گئی ریٹ کے سلسلے میں دیا۔
انہوں نے واضح کیا کہ اپنے ان دونوں ساتھیوں کھر نے یہ واضح کیا کہ اپنے دونوں ساتھیوں کی سلامتی کی خاطر مجبوراً پی 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 میں دوبارہ شامل ہو گئے تھے، لیکن ایف ایس ایف کے ڈائریکٹر مسعود محمود کی یقین دہانی اور ایک غلط تحریر پر دستخط کروانے کے باوجود ان کے دوستوں کو رہا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے دلائی کیمپ میں قید دوستوں کی جان بچانے کے لیے وزیر اعظم کے مشیر کا عہدہ قبول کر کے پی این اے کے خلاف زوردار بیانات بھی دیے، لیکن دوستوں کی رہائی پھر بھی نہ ہوئی۔ اب یہ پوری روایت پڑھنے کے بعد کوئی کیسے تصور کر سکتا ہے کہ بھٹو کے اقتدار کے لیے یہ ساتھی خلوص دل سے کوشاں ہوں گے۔ چنانچہ فوجی انقلاب کے فوراً بعد انہوں نے پی 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 کے دوسرے لیڈروں کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا اور ضیاء کے الیکشن سیل سے ملاقات میں انہوں نے بھٹو کو آؤٹ کرنے کا مشورہ دیا۔ پی این اے کے قائدین کے ساتھ مذاکرات کرنے والی ٹیم میں شامل دونوں وزیروں کوثر نیازی اور حفیظ پیرزادہ کا طرز عمل بھی سامنے۔ مولانا کوثر نیازی نے 18 ستمبر 1977 کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی نامزد کردہ کسی بھی جماعت سے تعاون کی پیشکش کی۔ الیکشن سیل سے اس ملاقات میں تو ان کے ساتھ غلام مصطفیٰ کھر اور میر افضل خان بھی موجود تھے۔ کھر صاحب مسلسل بھٹو کی مخالفت کرتے رہے، یہاں تک کہ انہیں یہ شک ہو گیا کہ مارشل لاء والے انہیں بھٹو سے پہلے لٹکا دیں گے۔ اس وقت وہ ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ قصہ مختصر یہ کہ جن مشیروں کی مدد سے بھٹو معاملات طے کر رہے تھے وہ سب کسی نہ کسی وقت اپنے باس کے عتاب کا نشانہ بن چکے تھے، اس لیے ان کی حمایت اور معاونت اتنی یقینی نہیں تھی۔ بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 71 کی ناکام جنگ کے اثرات کے بعد بھٹو نے کوشش کی بھارت سے تعلقات بہتر بنانے کی، معاہدہ شملہ کیا، لیکن عوام میں اس کے معاہدے کے خلاف بڑے ریزرویشنز تھے، وہ اس کو ایک دوسرا اعلان تشکن قرار دیتے تھے۔ جنگی قیدیوں کی رہائی یقیناً خوشان تھی، لیکن حزب مخالف اس کی ریڈیو ٹی وی پر تشہیر کا تجزیہ کرتے ہوئے اسے قوم کو ذہنی طور پر ہندوستان سے مرعوب کرنے والا قدم قرار دیتے تھے۔ پھر 1977 کے جو الیکشن ہوئے، چونکہ ملک میں ایمرجنسی نافذ تھی اور اگر بھٹو چاہتے تو وہ اگست 77 میں انتخابات کی ویسے ڈیٹ تھی، بعد میں اس کو آگے لے جایا جا سکتا تھا، لیکن 76 کے آخر میں ہی جو ہے انتخابات کا فیصلہ کیا گیا قبل از وقت، اور 10 جنوری 1977 کو قومی اسمبلی توڑ دی گئی۔ اس سے پہلے جسٹس سجاد احمد جان کے چیف الیکشن کمشنر کے منصب میں 1 سال کی توسیع کر دی گئی۔ یہ غیر معمولی قدم تھا۔ انتخابات کے پہلے مرحلے میں بھٹو بلا مقابلہ منتخب قرار پائے، کیونکہ ان کے مد مقابل مولانا جان محمد عباسی جماعت اسلامی کے اپنے ساتھیوں سمیت اغوا کر لیے گئے اور وہ کاغذات نامزدگی جمع ہی نہ کرا سکے۔ 3 روز بعد 22 جنوری کو صوبائی اسمبلیوں کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے تو سندھ کے وزیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ جتوئی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ صادق حسین قریشی بھی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ 2 روز بعد کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے وقت سرحد کے وزیر اعلیٰ نصر اللہ خان خٹک اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ محمد خان بارزئی بھی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، اس لیے کہ ان کے جو مخالفین تھے ان کے کاغذات نامزدگی کو فنی وجوہات کی بنا پر مسترد کر دیا گیا تھا۔ پروفیسر غفور احمد اس صورتحال پر تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک بہتر پوزیشن میں تھی۔ اگر وہ 3/4 اکثریت حاصل کرنے کے خبت میں مبتلا نہ ہوتی تو واضح اکثریت سے اس کے جیتنے کے امکانات روشن تھے، لیکن الیکشن مہم کے پہلے مہینے میں اس سے ایسی حماقتیں سرزد ہوئیں یا کرائی گئیں جن سے اس کی ساکھ اور نیک نامی کو سخت دھچکا لگا۔ وزیر اعظم اور 4 وزرائے اعلیٰ کا بلا مقابلہ منتخب ہونا کامیابی دراصل اس کی ناکامی کا نقطۂ آغاز تھا۔ انتخابات کے ابتدائی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کو ہدف سے بھی زیادہ نشستیں حاصل ہوئیں۔ ترتیب کچھ یوں تھی: 200 کے ایوان میں پی پی کی 155، قومی اتحاد کی 36، قیوم لیگ کا 1 اور قبائلی علاقہ جات کے 8 ارکان جو آزاد تھے منتخب قرار دیا گیا۔
قومی اتحاد نے ان نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بھٹو نے ایسے وقت انتخابات کا اعلان کیا جب حزب مخالف نہ منظم تھی اور نہ متحد۔ کاغذاتی نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ اعلان کے صرف 9 روز بعد رکھی گئی تھی تاکہ مخالف جماعتیں باہم متحد نہ ہو سکے، لیکن وقت کی یہ قلت اپوزیشن کے لیے نعمت بن گئی۔ صرف ایک روز بعد 10 جنوری 1977 کو 9 جماعتوں نے پاکستان قومی اتحاد قائم کیا، جن میں مسلم لیگ، جمعیت العلماء اسلام، جمعیت العلماء پاکستان، تحریک استقلال، جماعت اسلامی، NDP، پاکستان جمہوری پارٹی، خاکسار تحریک اور کل جموں کشمیر مسلم کانفرنس شامل تھی۔ اصغر خان اور نورانی کے شامل ہونے سے حزب مخالف کی کوئی قابل ذکر جماعت اتحاد سے باہر نہ رہ گئی۔ خان عبدالقیوم خان جو اب تک بھٹو کے وزیر داخلہ تھے وہ بھی علیحدہ ہو گئے، گرچہ اتحاد میں شامل نہ ہوئے لیکن بھٹو کی طاقت کو کمزور کرنے کا سبب بنے۔ انتخابات میں دھاندلی کے ثبوت ملتے ہی قومی اتحاد نے عوامی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا۔ 10 مارچ کے انتخابات کا کامیابی سے بائیکاٹ کیا گیا۔ جلسے جلوسوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جس پر ملٹری بھی قابو نہ پا سکی۔ اب اس تحریک کو مذہبی رنگ بھی مل گیا۔ پاکستان قومی اتحاد میں شامل بہت سے لوگ ملاؤں کے اقتدار سے اگرچہ خوفزدہ تھے، اس کے باوجود بھٹو کے خلاف تحریک کو تحریک نظام مصطفیٰ کا نام دیا گیا، اور اس کا سبب پیپلز پارٹی کے ایسے رجحانات تھے جن کے راسخ العقیدہ مسلمان شروع ہی سے مخالفت کرتے تھے۔ اس تحریک کو نعرے دینے کا کام رفیق احمد باجوہ نے کیا، گرچہ وہ بہت جلد بھٹو سے خفیہ ملاقات کی پاداش میں اتحاد کے سیکریٹری کے عہدے سے علیحدہ کر دیے گئے۔ نئے سیکریٹری پروفیسر غفور احمد کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، اس لیے تحریک مذہبی رنگ اختیار کر گئی۔ نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کا مقصد اتنا پرکشش تھا کہ عوام جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تحریک میں خواتین، مزدور اور مخلص عوام سبھی شریک تھے، اور اس کو اب نہ FSF کے ذریعے دبایا جا سکتا تھا اور نہ ہی ملٹری اسے کنٹرول کر سکتی تھی۔ پھر ملک کے جو مذہبی طبقات کے ساتھ ساتھ شریف اشرافیہ تھے، ملک کی شریف آبادی، وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہوگی۔ اس کی بہت سی وجوہات تھی، اس میں ایک اہم وجہ پیپلز پارٹی کے بعض نمایاں رہنماؤں کی عیاشی کی داستانیں تھیں۔ اندرون ملک بعض حکمرانوں کی سرکاری رہائش گاہوں میں اور بیرون ملک بعض سفارت خانوں میں عیاشی کے شرمناک واقعات لوگوں کی زبانوں پر تھے۔ ان داستانوں میں خود بھٹو کا نام بھی لیا جا رہا تھا، جو اس وقت قائد عوام کہلاتے تھے، اور ذرائع ابلاغ پر حکومتی قبضے اور اخبارات کی آزادی سلب ہونے کے باعث جو ہے وہ سینہ گزٹ پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب بھٹو نے بے تکلفی سے تھوڑی سی پینے کا اعتراف کیا تو عوام کا غصہ اور غضب بھڑک اٹھا، اور ان کے مخالفین نے ان کے کردار کو اس طرح سے عوام کے سامنے پیش کیا کہ عوام ہر صورت اب اس حکومت سے نجات پانے پر تل گئے۔ اگلا جو فیکٹر ہے وہ مارشل لاء کی ناکامی کے حوالے سے۔ بھٹو حکومت نے اپنے آخری دور میں فوجی سربراہ کی مدد کے سہارے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی کوشش کی۔ 27 اپریل 1977 کو فوجی سربراہوں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل محمد شریف، بری فوج کے سربراہ محمد ضیاء الحق، ایڈمرل محمد شریف اور ایئر مارشل ذوالفقار علی خان نے ایک مشترکہ اعلامیہ میں موجودہ قومی حکومت کی مکمل حمایت کا اعلان کیا اور حکومت کی طرف سے عائد کردہ آئینی ذمہ داریوں اور فرائض سے عہدہ برا ہونے کا عزم کا اظہار کیا۔ بھٹو نے تحریک روکنے کے لیے بڑے شہروں کو فوج کے حوالے کیا، لیکن تحریک اس سے بھی نہ رک سکی اور اس کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ 2 جون 1977 کو لاہور ہائی کورٹ نے محمد اسماعیل قریشی ایڈوکیٹ کی درخواست کا فیصلہ سناتے ہوئے وضاحت کی
کہ آئین کی روح سے نہ ملک کے کسی علاقے میں مارشل لا نافذ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مطلب ہائی کورٹ کے جو فیصلہ تھا اس میں یہ واضح طور پر کہا گیا کہ نہ تو ملک میں مارشل لا نافذ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی فوج عدلیہ کے فرائض سر انجام دے سکتی ہے۔ اس فیصلے سے احتجاج کرنے والے عوام کے حوصلے بلند ہوئے، تحریک اور زیادہ پھیل گئی اور اس کا عوامی اظہار اذانوں کی صورت میں ہونے لگا۔ پھر بھٹو حکومت اور قومی اتحاد کے درمیان جب مذاکرات شروع ہوئے تو حزب مخالف کی طرف سے دوبارہ انتخابات کا مطالبہ پورے زور و شور سے پیش کیا گیا، لیکن بھٹو صاحب کی کابینہ کے بعض ارکان نے مئی 1977 کے آغاز میں اپنے ایک اجلاس میں نئے انتخابات کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ انتخابات کی مخالفت ان تمام وزراء کی طرف سے کی گئی تھی جنہیں دوبارہ منتخب ہونے کا یقین نہیں تھا۔ ان میں حفیظ پیرزادہ پیش تھے، جنہوں نے دوبارہ انتخابات کے مسئلے کو قائد عوام کی عزت کا مسئلہ بنا کر پیش کیا۔ اجلاس کے شرکاء کی اکثریت کا مشورہ یہی تھا کہ بھٹو کو دوبارہ انتخابات سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ان کی کمزوری ظاہر ہوگی اور قائد عوام کبھی کمزور نہیں ہو سکتے۔ جنرل ضیاء الحق بالعموم ان مذاکرات میں شامل ہوتے تھے جو قومی اتحاد اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہو رہے تھے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگلا جو اقتدار ہے وہ پھر مارشل لا کے تحت جنرل ضیاء الحق کے پاس آیا۔ وہ اپنے فوجی جرنیلوں سے بھی مشورہ کرتے رہتے۔ 16 مئی کے ایک اجلاس میں تمام کور کمانڈرز کے علاوہ چیف آف جنرل سٹاف عبداللہ ملک اور ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس جنرل جمال سید میاں اور دیگر پرنسپل سٹاف افسران بھی شریک تھے۔ اس اجلاس میں کراچی کے کور کمانڈر جہانزیب ارباب نے یہ رائے دی کہ فوج کو خاموش تماشائی نہیں رہنا چاہیے۔ جنرل محمد اقبال خان نے بھی بے چینی اور اضطراب کا اظہار کیا۔ جنرل سوار خان نے رائے دی کہ ہمیں حکومت کو ہٹا دینا چاہیے کہ دوبارہ انتخابات ہی صورتحال کا واحد حل ہے۔ جنرل چشتی نے کہا کہ فوج آگے بڑھ کر اثر نو انتخابات کے لیے زور دے۔ منگلا اور ملتان کے کور کمانڈرز نے بھی اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا، جبکہ خود جنرل ضیاء الحق کا اپنا بیان یہ تھا کہ فوج تیسری پارٹی نہیں ہے۔ قومی اتحاد کا جو ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور پیچیدہ معاملہ ہے۔ ضیاء الحق بھٹو کو بھی اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے رہے، لیکن وہ اپنے ساتھیوں سے پیش قدمی کا اشارہ گو اہیڈ سگنل حاصل کر چکے تھے اور اس طرح سے جو بھٹو کا آخری سہارا تھا ضیاء الحق وہ بھی ٹوٹ رہا تھا۔ پھر بد اعتمادی کی فضا اس وقت جو پیدا ہو چکی تھی، گرچہ قومی اتحاد اور پی 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 کے مذاکرات شروع ہو چکے تھے اور جولائی کے پہلے ہفتے میں کامیابی سے ایک فارمولے پر اتفاق رائے ہو گیا تھا، لیکن ملک میں بد اعتمادی کی فضا تھی اور عام احساس یہ تھا کہ حکومت سول وار کے لیے تیاری کا وقت حاصل کر رہی ہے۔ پاکستان قومی اتحاد کی مذاکراتی ٹیم اپنی کونسل کو اس بات پر مطمئن نہ کر سکی کہ جو تحفظات بھٹو حکومت دے رہی ہے وہ قابل اعتماد ہیں۔ ایئر مارشل اصغر خان نے بار بار اس بات پر اصرار کیا کہ بھٹو حکومت کے وعدے قابل اعتماد نہیں ہیں۔ دوسرے دور میں مذاکراتی ٹیم نے جو چند نئے نکات پیش کیے، ان سب کا بنیادی نقطہ بد اعتمادی کا علاج تھا جو نہ ہو سکا۔ بظاہر یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکتے تھے کیونکہ اہم امور پر معاہدہ طے پا چکا تھا، تاہم فوج نے اس معاہدے کو عمل درآمد کرنے کا جو ہے موقع ہی نہ دیا اور 4 جولائی کی رات کو بھٹو حکومت ختم کر دی۔ پاکستان پر سب سے لمبے عرصے تک جو حکومت کرنے والے اب تک ضیاء الحق 12 اگست 1924 کو جلندھر میں پیدا ہوئے تھے اور اس حوالے سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ بھٹو نے انہیں 8
سینئر جرنلز کو نظر انداز کر کے ترقی دی تھی، کیونکہ وہ جنرل ضیاء کے رویے سے بہت متاثر